टाउन में हुई उसमें दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी। सब जानते हैं कि लाहौर की बैठक में क्या तबादला ख्याल हुआ, असेंबलियों की तहलील के बारे में, केयर टेकर सेटअप के बारे में, केयर टेकर वज़ीर आज़म के बारे में दो बड़ी जमातों में मशावरत हुई और मशावरत के बाद फैसले हुए। ये भी तय हुआ कि हम जो पीडीएम की दीगर जमातें हैं उनको भी एतमाद में लेंगे। फैसले हो गए, मशावरत बाकी है। चुनाचे एक दावत दी जाएगी पीडीएम की दीगर जमातों को, स्मॉल पार्टीज़ को, और पुरतकल्लुफ़ चाय पर उन्हें एतमाद में लिया जाएगा उन फैसलों पर जो हो चुके हैं। दूसरी बात जो इस वक्त ज़ेर गौर है वो है इंतखाबी इस्लाहात पर जो एक कमेटी तश्कील दी गई है अयाज सादिक साहब की सरबराही में। उसकी कई नशिस्तें हुई। उसमें पहला तो मेरा मौक़िफ़ ये था और मैं दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, इस सारे सियासी अमल का हिस्सेदार है, उसे एतमाद में भी लेना चाहिए। बड़ी अहम इस्लाहात ज़ेर बहस हैं और लगता ये है कि बड़ी उजलत में की जा रही हैं। उन इस्लाहात के फार रीचिंग इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और जैसे कि आपने देखा कि सरवर बारी साहब जो कि इंतखाबी अमल में दिलचस्पी रखते हैं, फाफिन का हिस्सा रहे हैं, मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने भी एक तबसरा किया है और जो उनका तबसरा है वो काबिल गौर है। उन्होंने एक हवाला दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 9 में जो तरमीम पेश की गई है उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसकी सीरियस इम्प्लिकेशंस हैं। मैं समझता हूं कि उनकी बात को अहमियत मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी अब कोई अभाम नहीं रहा कि निगरान वज़ीर आज़म किसकी मर्ज़ी का होगा। दो बड़ों में ये बात तय तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि जो आइनी तरीका है वो है मशावरत, मीनिंगफुल कंसल्टेशन बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ द हाउस तो शहबाज शरीफ साहब हो गए और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बराए नाम हैं जो राजा रियाज साहब हैं। आप जानते हैं वो तो ख़ुद उनकी टिकट के तालिब हैं, तो उनकी क्या राय होनी है। दर हकीकत उन्होंने जो वो फैसला फरमाएंगे सादिर, उस पर उन्हें अंगूठा लगाना है। तो ये भी बड़ा वाज़ेह है कि केयर टेकर सेटअप किस नौइयत का जो है वो मुरतब किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला किसने करना है। दो बड़ी जमातों के सरबराहान ने करना है या ये हक पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा कि वो एक शफ़ाफ इंतखाबात के ज़रिए अपने नुमाइंदे और अपनी हुकूमत मुंतखब करे। ये है आज जो मसला ज़ेर गौर है और ज़ेर बहस है। क्या एक बंद कमरे का फ़ैसला मुसल्लत किया जाएगा या अवाम
اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے ووٹ کے ذریعے اس فیصلے کو وہ پلٹ دیں گے. وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استحکام پارٹی میں بھی مجھے ایک عدم استحکام کی جھلک دکھائی دی ہے. جو جماعت کے صدر ہیں انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ان کے مشیر ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب فی الفور مستعفی ہو جائیں، اور جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو لگتا ہے استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے. شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو متاثر کر رہا ہے، عمران خان کے حوالے سے اپنے بیانات دیے ہیں، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ غلط ہے، آپ کی انفارمیشن درست نہیں ہے. آپ پورے بیک گراؤنڈ میں جائیے تو آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. نہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوئی اس کو اجازت دے گا اور نہ قوم نے کبھی دی ہے. ڈسٹارٹڈ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے اور ایک من گھڑت پروپیگنڈا اچھالا جا رہا ہے جس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کے اجلاس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ سوال فرما رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سر یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں یو پی آر ریویو کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، جو اسرائیلی ایمبیسڈر تھے، یونیورسل پیریوڈک ریویو، اس کے تحت وہ بات کر رہی تھی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اس کو وہ ریلیٹ کر رہی تھی پالیٹکس سے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو موجودہ پالیٹکس ہے اس کے آپ ہی جو ہے یہاں پہ نشان؟ عرض یہ ہے، دیکھیے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم ان کو وہ کسی نشست میں بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. پاکستان کے مندوب نے وہاں جب فلسطین کا مسئلہ اجاگر کیا، جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا اور وہاں کی انسانی حقوق کی پامالی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جواباً یہ کہا. پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج 16 ایم پی او کے تحت وہ 1 مہینے کے لیے نظر بند بھی کیا جا چکا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے وفاداری کی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ دیکھیے وہ ان کے جتنے کیسز گئے انہوں نے ہر کیس میں قانونی چارہ جوئی کی اور اپنا دفاع کیا اور جج صاحبان نے ان کو ریلیف دیا اور ریلیف کے بعد کوئی نیا کیس سامنے آ گیا اور اب جو آخری کیس تھا جب اس پہ بھی ان کو ریلیف مل گئی تو 16 ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے. میری نظر میں یہ مناسب نہ تھا نہ ہے اور بالکل انہیں سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. سر آپ نے نگران وزیر اعظم ایک تو آپ کے اطلاعات کے مطابق کون ہوں گے، دوسرا آپ نے تحفظات کا ان سے اظہار کیا، جیسے فائدے کا آ رہے ہیں ستمبر میں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. نگران وزیر اعظم جو آئے، آپ نے پھر بات سنی نہیں ہے اور آپ نے سمجھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے نگران وزیر اعظم کون ہوگا میرے علم میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس بند کمرے کی میٹنگ میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے ملاقات کی میں تو نہیں تھا. جو 1-on-1 ملاقات ہوئی اس میں میں موجود نہیں تھا. یہ سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا. اسد عمر کا کیا اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وہ پارٹی چیئرمین پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ پہلے وہ اپنی مشاورت ان سے سوال کیجیے گا، آپ کے آج کل زیادہ وہ ان سے سوال کیجیے گا. یہ سوال ان سے بنتا ہے، ان سے کیجیے گا. وائس چیئرمین کیا کہیں گے؟ خاموشی اختیار کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، ان کی ارٹیکل گورنمنٹ آ رہی ہے. کیا آپ کو اس بیان سے کوئی اعتماد ہے کہ 14 اگست کو ان کی حکومت ختم ہوئی؟ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا ہے جو میں نے سنا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے، کچھ دن پہلے. اس سے مراد یہ ٹھہری کہ وہ 90 دن کے انتخابات کو ترجیح دے رہے ہیں. اب اگر 90 دن کو انتخابات ہونے ہیں تو آئین کی روح سے وہ انتخابات بنتے ہیں نومبر میں. 8 نومبر بنے، 9 بنے، 10 بنے، اس کے لگ بھگ بنتے ہیں. یہ آئین کہہ رہا ہے.
अब ये बता सकते हैं या इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि वो डेट क्या देंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि आइन तो ये कहता है लेकिन तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, तो वो बात कर भी गए और अभाम भी छोड़ गए। ये सवाल आप वज़ीर दाखिला से कीजिए, क्योंकि ये उन्होंने ये जवाब दिया है और यही फरमाया है, तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं कि इसकी मुज़मिरात क्या हैं। थैंक यू।